بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام اسلامک کیلنڈر میں ہم مہینوں کی اہم تاریخوں کا ذکر کرتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے 3 جمادی الثانی کے سلسلے سے۔ 3 جمادی الثانی کچھ روایتوں کے حساب سے 15 جمادی الاول شہزادی کونین بنت رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جنہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی فاطمہ، کبھی زہرا، کبھی عذرا، کبھی رازیہ، کہیں مرضیہ، کہیں صدیقہ، کہیں طاہرہ، کہیں بتول، کہیں زکیہ کا لقب دیا، ام ابیہا کہہ کر کے آواز دی۔ وہ شہزادی کہ جو 18 سال کی عمر میں کائنات کی خواتین کے لیے نمونہ عمل بنی، وہ شہزادی کہ جن کی تعظیم حضرت رسالت مآب ختمی مرتبت فرمایا کرتے تھے، جو جزو رسالت بھی ہیں، ابو الائمہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شریک حیات ہیں۔ یہ عظیم تاریخ آپ کی شہادت سے منسوب ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حالات زندگی سے بات کریں گے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہیں۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بعثت کے 5ویں سال مکہ معظمہ میں بروز جمعہ ہوئی۔ آپ کا عقد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوا، اور آپ کی اولاد میں فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، اور آپ کی 2 بیٹیاں جناب زینب و ام کلثوم ہیں، جو عارف نبوت و امامت، اسلام کی شہدا، اسلام پہ قربان، بلکہ یوں کہہ دوں کہ اسلام جس کی قربانی کا مرہون منت، جس نے عالم غربت و مسافرت اور عالم مصائب کے ہجوم میں اسلام کی لاج رکھی، وہ کارہائے نمایاں کیے کہ آج امامت کے دوش بدوش ان شہزادیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شہزادی فاطمہ زہرا بنت رسول سلام اللہ علیہا، آپ کی وفات اپنے والد محترم کی وفات کے 75 دن اور ایک روایت کے مطابق 3 مہینے کے بعد جمادی الثانی سن 11 ہجری کو ہوئی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ پاک اور مقدس خاتون ہیں، بیوی ہیں، شہزادی ہیں، جو ام ابیہا ہیں، یعنی جنہیں اپنے باپ کی ماں ہونے کا لقب ملا ہے، اور آپ ائمہ اطہار علیہ السلام کی بھی ماں ہیں۔ ویسے تو آپ کے بہت سے القاب ہیں، جن میں زہرا، صدیقہ، زکیہ، رازیہ، بتول، مگر ام ابیہا لقب ہونے کا سبب یہ تھا کہ آپ اپنے والد کا ایک لقب ماں کی طرح خیال رکھ کر کے حاصل کیا۔ آپ کو ام ابیہا کہہ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز دیتے تھے، بلاتے تھے، یاد فرماتے تھے، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں ہی آپ کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ ماں کی وفات کے بعد آپ اپنے پدر بزرگوار کے ہر آرام و آسائش کا خیال رکھتی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے وفات کے بعد سے ہی مکہ معظمہ کی گلی کوچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والوں اور آپ کو اذیت دینے والوں، پریشان کرنے والوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب بھی آپ زخمی ہو کر گھر آتے، آپ کی بیٹی جناب بتول شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے زخموں پر مرہم پٹی کرتیں۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ عمل بیٹیوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ نمونہ عمل کے ساتھ ایک درس ہے کہ آپ نے اپنے والدین کی کیسی خدمت
کی ہے، اور آج کی بیٹیوں کو ان سے درس لے کر یہ سیکھنا چاہیے کہ کیسے خدمت کرنا چاہیے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ خواتین کے لیے درس ہی درس ہے۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی بیٹی سے اسی طرح بہت شفقت محبت فرمایا کرتے۔ جب کبھی بھی آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتیں، تشریف لاتیں، تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور خدا کو اذیت دینے والا، انکار کرنے والا ہے، کافر ہے۔ مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول پر، اس فرمان پر، اس بیان پر، اس بتانے پر کسی نے بھی عمل نہ کیا۔ اور جیسے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو امت بنت رسول کے گھر کو ماتم میں تبدیل کر دیتی ہے، یعنی شہزادی فاطمہ زہرا کا گھر ماتم کدا میں تبدیل ہو گیا۔ یہ ایام، یہ دن عصمت کبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے دن ہیں۔ بی بی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم شہادت پر آج جگہ جگہ مجالس نوح و ماتم اور عزا کا سامان ہے۔ یہ سلسلہ جاری تھا، ہے اور رہے گا، کیونکہ یہ وہ غمناک تاریخ ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی مصائب برداشت کرتے ہوئے اس دنیا سے امت سے شکوہ کرتے ہوئے رخصت ہو گئیں۔ بچوں کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ وہ فاطمہ جس کی مرضی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی، اور پیغمبر اکرم کی مرضی خدا کی رضا ہے، جس کا غضب پیغمبر اکرم کا غضب ہے، اور پیغمبر اکرم کا غضب خدا کا غضب ہے۔ ناظرین، جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے دنیا سے جانے سے پہلے اس دنیا میں بڑے غم و مصائب الم کا سامنا کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے آنکھیں بند کرنا تھا کہ تمام گھر ماتم کدا میں تبدیل ہو گیا، بچے بن ماں کے ہو گئے۔ علی کے گھر میں ایک بار پھر غموں کا ڈیرا ہو گیا۔ آپ سبھی باپ کے ہی غم میں تھیں کہ آپ کے شوہر حضرت علی علیہ السلام کے حق کو غصب کر لیا گیا۔ آپ نے جس کا دفاع بھی کیا، اور صرف یہی نہیں، رسول کی بیٹی جب اپنے بابا کے غم میں روتی تھیں تو اہل مدینہ شکوہ کرتے تھے، حضرت علی علیہ السلام سے کہا کرتے کہ اے علی بنت رسول، فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ یا دن میں رویا کریں یا رات کو، کیونکہ ان کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امیر المومنین ابو الحسن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک جگہ بنائی جس کا نام بیت الحزن رکھا گیا، یعنی آپ نے بیت الحزن بنوایا، جہاں بنت رسول جناب زہرا سلام اللہ علیہا جا کر گریہ فرماتی تھیں اور اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بچوں کو لے جاتیں۔ حسنین شریفین بیٹیاں ماں کو روتا دیکھتیں۔ بعد رسول مظالم اتنے بڑھے کہ داماد رسول کے گلے میں رسن باندھی گئی، گھر کے دروازے کو آگ لگا دی گئی، جلایا گیا، اور پھر جلتا ہوا در رسول کی بیٹی پر گرا دیا گیا، اور پھر ایک شقی نے بڑھ کر ایسا نیزہ مارا کہ بنت رسول شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا پہلو بھی شکستہ ہو گیا، اور شکم میں آپ کے فرزند جناب محسن کی شہادت ہوتی ہے۔ بنت رسول فریاد کرتی رہیں۔ دنیا سے جانے سے پہلے رسول کی بیٹی نے اتنے مصائب اٹھائے کہ امت نبوی کی موجودگی میں رسول کی بیٹی کی یہ حالت تھی کہ روایات میں ملتا ہے کہ آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، ہاتھوں میں عصا کا سہارا، اور یہ فریاد کرتی رہیں۔ اس دنیا سے گزر گئیں
کہ بابا صبت علیہ علی مصائب لو انہا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو مثل شب کے تاریک ہو جاتے، اگر یہ مصائب پہاڑوں پر پڑتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ناظرین، امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب فاطمہ زہرا کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل و کفن دیا، اور جب جنازہ تیار ہوا تو آپ نے اپنے بچوں کو بلایا کہ آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بچے فریاد کر رہے تھے، بیٹیاں پچھاڑے کھا رہی تھیں، علی کا گھر ویران ہو رہا تھا، بچے بن ماں کے ہو رہے تھے۔ شب کی تاریکی میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، بنت رسول کا وہ مصائب، بنت رسول کا وہ مرثیہ، بنت رسول کا وہ شکوہ، رسول کی بیٹی کی وہ آواز، وہ الفاظ آج بھی چاہنے والوں کے دل و دماغ میں موجود ہیں۔ جب بھی یہ تاریخ آتی ہے چاہنے والے تڑپ جاتے ہیں۔ یہ شہادت کے ایام شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول کو پرسا ہے اور امت کی بے رخی کا مرثیہ ہیں۔ آئیے ان ایام میں، ان دنوں میں ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بیٹی کے شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی شہادت کے پرسے کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔